أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول اسی طرح اللہ رب العالمین جو تمہیں مسلمان بنایا اس کا مقصد ہے، مقصد فیس تو سمجھو اصول دنیا، آگے جانا ہے، منازل کو یہاں طے کرنا۔ اپنی زندگی کا مقصد کیا بنائے ہوئے؟ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی فکر نہیں ہے۔ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، اہل قرآن ہیں، لیکن عمل ہی نہیں۔ سنی کس کو بولتے ہیں؟ سنت پر عمل کرنے والے کو سنی کہتے ہیں۔ اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث پر عمل کرنے والے کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اہل قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن پر عمل کرنے والے کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ کیا تم ان تینوں شعبوں میں آتے ہو؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عمل ہی نہیں آپ کا۔ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین اکرام، آج ہم سب یہاں شب برات کی فضیلت، شب برات کی بڑائی، آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ سرور کونین حضرت احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شب برات کی فضیلت بتائی ہے وہ آج سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ قریب ہو کر بیٹھیں۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو 3 راتوں سے نوازا ہے۔ پہلی رات معراج کی رات ہے، جو رجب کے بابرکت مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مجھے یاد آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، وہ مہینے میں شب معراج کی رات آتی ہے، اور وہ رات کی خصوصیت معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد شب برات یعنی شعبان کا مہینہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کے بعد کثرت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے وہ مہینہ ماہ شعبان کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس کی 15ویں شب آج شب برات ہے۔
اس کے بعد وہ مہینہ آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو مکمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے بندوں کا، میرے امتی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں شب قدر آتی ہے۔ اس کی فضیلت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اس کی فضیلت بھی، اس کی شان بھی بہت اعلیٰ ہے، اس میں راز بھی چھپا ہوا ہے، اسے پھر کسی موقع پر بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، جو میں نے آیت تلاوت کیا سورہ دخان کی تیسری آیت ہے، باہر علماء دین کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت نہیں ہے۔ جس رات آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے، جس رات اللہ رب العالمین کی تعریف کی جا رہی ہے، کیا اس کی فضیلت نہیں ہے؟ ہر رات 12 مہینوں کی ہر رات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کی جاتی ہے، وہ رات فضیلت والی ہے، کیونکہ اس میں آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے تعلق سے کچھ نہیں کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات پہلے آسمان پر آ کر بیٹھے گا اور صبح صادق تک بیٹھے گا اور کہے گا کہ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو آئے مجھ سے اور مغفرت طلب کرے، جو آئے مجھ سے اور میرے اس کے گناہوں کی معافی مجھ سے مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان، آپ کے لب مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ ہمارے لیے فضیلت والا ہے۔ تو ناظرین کرام، جو یہ رات مخصوص، اس کی فضیلت کیا ہے؟ شب برات کی فضیلت کیا ہے؟ کیوں آج ہم اکٹھا ہوئے ہیں؟ اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس میں بندوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ اس میں بندوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو بیان کیا جاتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے بندوں کی مغفرت، رزق میں برکت، اور اس کے بعد عمر درازی، عمر میں اضافہ۔ ناظرین کرام، اس رات کی فضیلت میں یہ 3 باتوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس رات کثرت سے نفل پڑھتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں۔ نفل کیا ہے؟ نفل کہتے ہیں ایکسٹرا۔ اب آپ جاب کر رہے ہیں صبح 10 بجے سے لے کر 5 بجے تک، اس کے بعد آپ کے کام میں اضافہ ہوا تو آپ 5 بجے کی بجائے آپ 8 بجے تک اس کا کام جو ہے اپنی آفس میں بیٹھ کر وہ کام کو نپٹا کر آپ گھر آ رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کا جو مینیجر رہتا وہ آپ کو اضافی رقم دیتا، اوپر سے ایکسٹرا پیسے دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اضافہ کیا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفل۔ تو یہاں پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نفل کو فرض کی گئی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی مبارک میں کبھی تہجد کیا ہے؟ نفل نماز ہے۔ جب آپ فرض پڑھ رہے ہیں
سنت پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل یعنی تہجد میں پڑھ رہے ہیں. اب آپ آج دیکھیے، آج امت مسلمہ شب معراج لے لو، شب قدر لے لو، شب برات لے لو، جیسا ہی یہ 3 راتیں آتے ہیں لوگ مسجدوں کو چھوڑ کر ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں اور بے فضول باتیں جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ ایک طبقہ ہو گیا امت مسلمہ کا. اور ایک طبقہ کیا کر رہا ہے؟ مسجد میں بیٹھ رہا ہے، تقاریر سن رہا ہے، اس کے بعد نمازوں میں کھڑ جا رہا ہے. نفل جو ہے اسے تہجد سے مشابہت کی گئی ہے، تو لہذا ہمارا کام، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم شب برات ہو، شب قدر ہو یا پھر شب معراج ہو یا 12 مہینوں میں کون سی بھی رات ہو، آپ ایک آدھا گھنٹہ سے 1 گھنٹہ نیند لے کر اٹھیں اور وہاں پر تہجد پڑھے. اس کی اہمیت کیا بتائی گئی ہے؟ ساری رات آپ کھڑ کے جو ہے نفل کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اس سے آپ کو ثواب ملتا. لیکن اپنی نیند کو قربانی دے کر تہجد کیا ہے؟ تہجد کی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی ہے، اپنی نیند کو قربانی دے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہونا تہجد ہے. کوئی بھی شخص پوری رات بھر کھڑ کے نماز پڑھ سکتا، لیکن اپنے نیند کو قربانی دے کر، اپنی نیند کی قربانی دے کر کیا کوئی آ کر جو ہے تہجد پڑھتا؟ نفل یہی ہے. تقریر سن رہے ہیں، تقریر سن کر دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر کر نفل نماز پڑھ رہے ہیں. اس کی بجائے آپ کیا کریں؟ گھر جائیں، جا کر آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کا آپ جو ہے وقفہ لیں اور سو جائیں. اور پھر جب آپ اٹھ کر، کیونکہ نیند میں شیطان کا وسوسہ غالب رہتا، جب آپ سوتے ہیں تو شیطان کا وسوسہ غالب رہتا، تو آپ وہاں پر جائیں، گھر پر جا کر سو جائیں، پھر اٹھیں اور پھر نفل پڑھنے آئے تو اللہ جو ہے آپ کی زندگی میں برکتیں حاصل کرے گا. جب آپ ایکسٹرا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، یہ ایکسٹرا ورک ہو گیا بھائی. یہ نفل ہے، نفل کیا ہے؟ ایکسٹرا ورک ہے. تو جب آپ یہ عمل کریں گے، اس سے کیا ظاہر ہوگا کہ آپ نے شیطان کو اپنے وسوسوں میں آنے، شیطان کی وسوسوں میں نہیں آ کر نیند کی قربانی دے کر آپ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں اور تہجد پڑھ رہے ہیں. سیرت کے قوم پوری کتاب آپ تلاش کریے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوری رات پڑھ کر جو ہے بنا سوئے پوری رات کھڑ کر کے نماز نہیں پڑھی. آپ جاتے تھے، جا کر آرام کرتے تھے، اور سب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور کھڑے ہو کر صرف 2 رکعت، صرف 4 رکعت نہیں، پوری رات آپ کی جو ہے سجدے میں کٹتی تھی. رات ہوتی ہے تو صحابہ کی شان میں ایک اشعار جو ہے لکھتا ہے کہ رات ہوتی ہے تو سجدے میں پڑے رہتے ہیں، دن نکلتا ہے تو تیرے سما خانہ میں. رات ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر و سجود ہو رہے ہیں، آدھے گھنٹے کی نیند لے کر، اور پھر جیسا ہی دن نکلتا ہے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. اور دھن کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانا ہے. یہ کیا ہے؟ نفل ہے. جب آپ یہ نفل ایکسٹرا ورک کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. قرآن کریم میں کیا ہے؟ اشد حب للہ.
آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امت مسلمہ کو کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت تو کی لیکن ایکسٹرا محبت کی. وہ کیسا؟ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو ہے پانی نیچے گر رہا ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اٹھا کر جو ہے اپنے جسم پر مل رہے ہیں. کیا ادا تھی وہ؟ اور وہ ادا کی وجہ سے جب وہاں کے لوگ جو آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر، جو حدیبیہ جو مقام ہے وہاں پر آئے تھے کہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے کیا ہم لڑ سکتے ہیں؟ تو جب ایک شخص مکے سے آتا ہے، آ کر اس عمل کو دیکھتا ہے، تو وہ پھر واپس مکے میں جا کر کہتا ہے، وہاں کے سرداروں کو کہتا ہے کہ ان سے اگر ہم لڑیں گے تو یہ جو ہے گاجر مولی کی طرح ہمیں کاٹ دیں گے، یہ ان کے نبی کے بدن کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے ہیں، تو ان کے نبی کا خون کیسا نیچے گرنے دیں گے؟ تو وہ عمل کیا ہوا؟ وہ عمل فتح میں بدل گئی. صلح حدیبیہ کے بعد کیا ہوا؟ فتح مکہ ہوا. تو یہ ہے نفی. تو ناظرین کرام، جو میں اس رات کی فضیلت کے بارے میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کرتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ تمام حضرات سے توجہ چاہتا ہوں. مغفرت، لفظ مغفرت مغفر سے آیا ہے. مغفر ایک عربی لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈھال جو استعمال کرتے ہیں جنگ میں، جو سامنے جو اپوننٹ رہتا ہے اس کے وار سے بچنے کے لیے جو ڈھال ہم استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں مغفر. اللہ کیا کر رہا ہے اس رات میں؟ بندوں کی مغفرت کر رہا ہے. اس رات میں، شب برات کی رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کر رہا ہے. اور مغفر کا معنی کیا ہے؟ ڈھال. تو جب ہم اس میں روشنی ڈالیں گے، اس کے تعلق سے جب ہم جانچیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے حفظ و امان میں لیتا ہے. اس رات، یعنی اس کا فلسفہ دیکھیے آپ. شب برات کی رات کہتے ہیں، رات میں کیا ہوتا؟ اندھیرا چھایا ہوا رہتا ہے. رات میں اندھیرا چھایا ہوا رہتا ہے، یعنی جو شخص شب برات کی رات میں، یعنی اندھیرے کے زمانے میں، آج کیا دور چل رہا ہے امت مسلمہ پہ، کیا حالات پیش آ رہے ہیں. فلسطین کا معاملہ آپ اٹھا کر دیکھیں، ہندوستان میں جو امت مسلمہ پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، جو طرح امت مسلمہ کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ بدر کے میدان میں 313 صحابہ کو 1000 کے لشکر پر غالب کرے، کیا وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے؟ وہ اللہ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لیکن تمہارے دلوں میں ایمان کی لغزش، ایمان کی لذت کا موجودگی ہے. جب تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی ہر عمل کو قربان کریں گے، تو یہاں پر جو فضیلت شب برات کی جو میں بتا رہا ہوں، یہ در حقیقت یہ جو ہے آپ کو راغب کر رہی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا جو عمل تھا، بڑے بڑے جو ہے راجاؤں کے درباروں میں جا کر اسلام کے دین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے وحدانیت کو جا کر کرے تنہا پیش کرتے تھے. تو پھر اللہ کیا کرا؟ اللہ ان کی حفاظت کرنا شروع کر دیا. وہ تنہا جاتے
اللہ اپنی چیز خود جو ہے حفاظت کرتا ہے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کعبے پہ جو حملہ ہوا تھا اللہ نے پرندوں کے ذریعے اپنے کعبے کی حفاظت کی تھی. اسی طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی حفاظت کی. کیونکہ وہ صحابیوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر, اپنے مال کی بازی لگا کر, اپنے اولاد کو قربان کر کر, ہر چیز کو قربان کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرو سجود ہو گئے, اور پھر جو اللہ کہتا تھا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. تو مغفرت کیا ہے؟ یعنی اللہ کے حفظ و امان میں آنا. اللہ کے حفظ و امان میں کب آئیں گے؟ جب تم اللہ رب العالمین کی بتائے ہوئے احکام پر چلیں گے. اللہ نے کیا احکام دیا ہے؟ ایک مثال پیش کر کر میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا کروڑوں شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اگر اللہ چاہتا تو اللہ ہمیں کوئی بھی مذہب میں پیدا کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. یہ کروڑوں شکر ہے. سب سے پہلے تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا. اگر چاہتا تو جھاڑ پہاڑ پرندے جانور کسی بھی مخلوق میں اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرتا, لیکن اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات, جامع جمی مخلوقات, سارے مخلوقات کا سردار, سارے کائنات کا سردار بنا کر تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے. انسان کیا ہے؟ سارے کائنات کا سردار ہے. ایک شیر کا دوسرے شیر کو اپنی جو ہے اپنی طاقت کے اندر کنٹرول کر سکتا ہے کیا؟ ایک ہرن دوسرے ہرن کو اپنے اندر کنٹرول کر سکتا ہے؟ لیکن انسان ایک شیر کو بھی کنٹرول کرتا, ایک ہرن کو بھی کنٹرول کرتا. جھاڑ کو اگر اسے اگانا ہے تو جھاڑ اگاتا, اگر اسے کاٹنا ہے تو کاٹ دیتا, اگر پہاڑ کو کاٹنا ہے تو پہاڑ کاٹ دیتا. وہ تمام کائنات کا سردار ہے. تو اللہ نے سب سے پہلے ہمیں انسان بنایا. یہ سب سے بڑا کروڑ شکر ہے اس کا. اس کے بعد اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اب اتنے احسانات کے باوجود اللہ رب العالمین تمہارا قرآن کریم میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. وہ تجارت کی طرف تمہیں بلا رہا ہے. کون سی تجارت کی طرف بلا رہا ہے؟ وہ تجارت کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہر جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, کہ وہ تجارت کی طرف تم ہو جو تمہیں برائی سے بچا کر بھلائی کی دعوت دیتا ہے, اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف تمہیں لے کے جاتا ہے. تو وہ کاروبار کیا ہے؟ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. وہ تجارت کی طرف بلا رہا ہے. وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا وہ تجارت ہے. اللہ کا ذکر کیسا ہوگا؟ قرآن کریم کی سب سے پہلے آیت الحمدللہ رب العالمین کیا ہے؟ تمام عالمین کے لیے ہم کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی. نماز پڑھ رہے ہیں ہم, دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, اس میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. کیا اللہ راضی ہوتا؟ مثال کے طور پر ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں, اور ایک بیٹا جو ہے 24 گھنٹے باپ کے سامنے بیٹھ کر باپ تم مجھے پیدا کرے, تم مجھے پالے بڑا کرے, میں اب جو ہے تمہاری وجہ سے کھڑا ہوں, 24 گھنٹے تعریف کر رہا. اور ایک بیٹا تعریف کر رہا ہے باپ کی, کیا کر رہا؟ باپ جو عمل سے خوش ہوتا وہ عمل کر کے بتا, تعریف کر رہا نہیں, جا رہا کما رہا لا رہا باپ کو پال رہا. تو باپ کس سے خوش ہوتا؟ پہلے والے بیٹے سے خوش ہوتا ہے, دوسرے والے بیٹے سے خوش ہوتا؟ پہلا والا بیٹا جو ہے تعریف کر رہا خالی سامنے بیٹھ کے, دوسرا والا کیا کر رہا؟ ضروریت فراہم کر رہا باپ کی. تو دوسرے والے بیٹے سے باپ خوش ہوتا,
کر کے نہیں لاتا تو وہ اسے جو ہے پیار کرتا کیا؟ پنشمنٹ دیتا اس کو. کیوں دیتا پنشمنٹ؟ کہ اگلی بار سے کر کے لانا انہیں ہوم ورک جو ہے اگلی بار سے ٹائم پر کر کے لانا. اسی طرح اللہ رب العالمین جو تمہیں مسلمان بنایا اس کا مقصد ہے، مقصد زیست تو سمجھو اصول دنیا، آگے جانا ہے، منازل کو یہاں طے کرنا. اپنی زندگی کا مقصد کیا بنائے ہوئے؟ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی فکر نہیں ہے. بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، اہل قرآن ہیں، لیکن عمل ہی نہیں. سنی کس کو بولتے ہیں؟ سنت پر عمل کرنے والے کو سنی کہتے ہیں. اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث پر عمل کرنے والے کو اہل حدیث کہتے ہیں. اہل قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن پر عمل کرنے والے کو اہل قرآن کہتے ہیں. کیا تم ان تینوں شعبوں میں آتے ہو؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عمل ہی نہیں ہے آپ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں اور جو ہے اچانک سے دور سے ایک جو ہے ایک لان جا رہی ہے، غیر مسلم کی ایک لان جا رہی ہے. توجہ چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے. آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ کے اشک جاری ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سارے پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے فدا کا ابھی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سے میرے ماں باپ قربان، کیوں آپ اپنے اشک بہا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جواب اگر آج امت مسلمہ کے ایک ایک قلب میں پیوست ہو گیا تو وہ دل دور نہیں کہ سارے دنیا پر اسلام کی پرچم کو لہرایا جائے، اسلام کے حقانیت کو پیش کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے موجودگی میں ایک غیر مسلم جہنم میں جا رہا ہے. کیا جواب دوں گا میں اللہ کو؟ اگر تم اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، اہل قرآن کہتے ہو، تو تمہارا عمل کہاں گیا؟ مسلمان ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے. سر پہ ٹوپی پگڑی جوبا پہن کر نماز کو آنا یہ آسان کام نہیں ہے. یاد کرو وہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی مسلمان دکھتے تھے وہاں پر جو ہے ظلم کیا جاتا تھا، وہاں کاٹا جاتا تھا، وہاں مارا جاتا تھا. ایک مسلمان کا مقام بہت اعلیٰ و بالا ہے، تو اس کا مقصد بھی بہت اعلیٰ و بالا ہے. اپنے مقصد کو، اپنے زندگی کے مقصد کو آج امت مسلمہ نے ایک جو ہے چھوٹے سے جو ہے دائرے میں سے قید کر دیا ہے. کیا ہے امت مسلمہ کا مقصد؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے بڑے بڑے انبیاء کرام رضی اللہ، بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تم مجھے نبی نہ بناتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرتا. تو کیا مقام ہے امت مسلمہ کا؟ یہ آج اگر امت مسلمہ کا مقام سمجھیں گے تو شب برات سمجھنے کے برابر ہے. جب تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے تن من دھن کو قربان کر کر اپنے سارے جو ہے جو آپ کے جو کیا کہتے ہیں اسپیشل کیا اسے کوالٹیز، آپ کی جتنے بھی کوالٹیز ہیں وہ اللہ رب العالمین کے دین کی طرف اگر آپ اسے رجوع کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور اپنی اس بندے کی حفاظت کرے گا. جب آپ اللہ رب العالمین کی دین کی حفاظت کریں گے تو اللہ جو ہے آپ کی حفاظت کرے گا.
تو یہ جو بات بتائی جاتی ہے شب برات کے اندر، جو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، تو کس طرح بندوں کی مغفرت ہوتی ہے؟ اللہ جو ہے بندوں کو حفاظت میں لیتا ہے اپنے. کب لیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو حفاظت میں؟ جب وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتا ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، فقیر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے احکام پر چلنے والا ہوتا. پتا نا فقیر وہ نہیں ہے جس کو دنیا لات مارتی، فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو لات ماری ہے، اسے فقیر کہتے ہیں. فقیر کون ہے؟ جس نے دنیا کو لات مار کر اللہ رب العالمین کی دین کی طرف اپنی صلاحیتوں کو قربان کرنے کے لیے آیا، اسے فقیر کہتے ہیں. فقیر اس کو نہیں کہتے جو دنیا جو ہے لات ماری تو جو ہے اللہ کی دربار میں آ کے بیٹھا. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.